مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دل کی دھڑکن دل کا چین، سب کی دھڑکن سب کا چین، روزے میں شر میں گونجے گا یا حسین، روزے میں شکت گونجے گا، جو ہے حسینی وہ بولے گا، ایک نعرہ ہے قریب، خاندان اہل بیت، محبان اہل بیت، جانثار اہل بیت۔ ماشاءاللہ۔ اب آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں؟ حضرت امام حسن مصطفیٰ کے لال آ رہے ہیں، جنہیں دنیا حسن کی نشانی قاسم کی جوانی کہتی ہے۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ کے اور بھی بیٹے کاروان حسین میں تھے، لشکر حسین میں تھے، لیکن انہی میں ایک نام حضرت قاسم کا ہے۔ آپ کی عمر کے تعلق سے مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر میدان کرب و بلا میں ظاہری جسم کے ساتھ اس وقت 19 سال تھی، چمکتی جوانی تھی۔ آقا امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا، چچا جان مجھ کو بھی نانا جان کے پاس جانے کا موقع دے دو، میں بھی چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دو، میں یزیدیوں سے 2-4 ہاتھ کر کے جام کوثر پی لوں نانا کے ہاتھ سے۔ آقا امام حسین نے کہا، شہزادے میں تجھ کو کیسے بھیجوں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تو مت جا، حسن کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں نہیں، مجھ کو جانا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کی اجازت تیری پھوپھی زینب دے گی، جاؤ زینب سے پوچھو۔ آپ پہنچے حضرت زینب کے پاس، پھوپھی جان چچا جان نے منع کر دیا ہے، آپ تو کم سے کم چچا جان سے کہہ کر اجازت دلا دو۔ حضرت سیدہ زینب کچھ بولتی نہیں ہے اور کہتی ہیں، شہزادے میں آپ کو کیسے بھیجوں، کس حال میں بھیجوں؟ کیا میں ان ظالموں کے سامنے آپ کو بھیج دوں کہ آپ جائیں اور وہ لوگ ہمارے بھائی کی نشانی کو خاک کربلا میں ملا دیں؟ یہ میرا دل، یہ میری سوچ گوارا نہیں کرتی ہے، مگر نانا کے دین کا معاملہ ہے۔ تو شہزادے جب آپ کے چچا جان منع کرتے ہیں تو کوئی تدبیر ضرور نکلے گی، لیکن ابھی اور انتظار کرو۔ آقا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی بازی کر رہے ہیں، جلد سے جلد جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یزیدی لوگ بار بار کہتے، حسین بھیجو، کون تمہارا سپاہی ہے عباس کے بعد میں میرے مقابل میں آنے والا؟ ہم جنگ کو بہت جلد سمیٹنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت آقا امام حسین ابھی گفتگو فرما ہی رہے ہیں کہ یزیدیوں نے کہا، اے حسین کیا بیعت کرنے کا مشورہ زینب سے کر رہے ہو؟ تو آپ کو جلال آیا اور جلال بھرے ماحول میں کہتے ہیں، نادانو، اگر فاسق و فاجر کے ہاتھ میں مجھ کو بیعت کرنی ہوتی، ہاتھ دینی ہوتی، تو یہ سارے مارکے کی گھڑیوں سے جو گزر رہا سارا داستان اب تک نہ ہوتا۔ بالآخر حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں، کچھ مورخوں نے اس روایت کو لکھا ہے، کچھ لوگوں نے ضعیف کہا ہے، مگر یہ ہے کہ کئی صدیوں کے بعد میں تاریخ کرب و بلا لکھا گیا۔ مورخ یہ کہتے، حضرت امام حسن مصطفیٰ نے اپنے بیٹے حضرت قاسم سے کہا تھا، اے بیٹا ایک تعویذ میں تجھ کو دیتا ہوں پہننے کے لیے، اس کو پہن لے، جب کبھی بھی کوئی مشکل گھڑی آئے تو اس تعویذ کو کھول کر کے دیکھنا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعویذ کو کھولا، اور کھولنے کے بعد میں دیکھا تو وہاں ان کے ابا حضور نے یہ لکھ رکھا تھا، اے بیٹا قاسم، جب میرا بھائی حسین دشمنوں کے نرغے میں ہو تو میرے بھائی حسین سے پہلے اپنی جان کو ان کی محبت میں قربان کر کے نانا کے دین کو بچا لینا۔ چنانچہ یہ تحریر جیسے ہی آپ نے دیکھی، مسرتوں سے، شادمانیوں سے آپ کی پیشانی چمک جاتی ہے۔ آج وہ لوگ درس عبرت کو حاصل کریں جن کے سامنے جان کی باری آ جائے تو اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، بولی بدل لیتے ہیں، اسلام کے خلاف کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں، مگر اہل بیت کے چشم و چراغ سے درس عبرت کو لو،
کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جان تو جائے گی لیکن جان جانے میں ان کو فکر نہیں ہے بلکہ جان کو لٹانے میں خوشی ہو رہی ہے. تو جانتے ہیں یہ جان جا رہی ہے تو دین کے لیے جا رہی ہے, یہ جان قربان ہو رہی ہے تو دین مصطفیٰ کے لیے ہو رہی ہے, امت مصطفیٰ کے لیے ہو رہی ہے. پہنچ گئے سیدہ زینب کی بارگاہ میں. اے پھوپھی جان, باپ جان نے مجھ کو پہلے ہی اجازت دے دی ہے, مجھ کو کہہ دیا ہے بیٹا اپنے آپ کو میرے بھائی حسین کے قدموں پر پیش کر کے قربان کر لینا. چنانچہ سیدہ زینب وہ تحریر لیتی ہیں, آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں. آقا حسین نے کہا اے شہزادے اب تو ہمیں روکنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, جانا چاہتے ہو جاؤ. چنانچہ حضرت قاسم جب نکلے ہیں تاریخ یہ کہتی ہے خیمے کے اندر پہنچے تو آپ نے امامہ کو باندھا لیکن ذرا پہننے کی کوشش بھی نہیں کی کیونکہ آپ کو بڑی عجلت کے ساتھ یزیدیوں کے سامنے پہنچنا تھا. مورخ یہ کہتا ہے حضرت قاسم کے جسم نازنین پر جو کپڑا تھا اس کپڑے سے حضرت قاسم کے جسم کی رنگت دکھائی دیتی تھی. اتنے سنہرے, اتنے پاکیزہ, اتنے خوبصورت جسم دکھ رہا تھا کہ میدان کربلا میں ہوائیں کہتی تھے اے قاسم آپ آ گئے ہو, فضائیں کہتی ہیں اے قاسم آپ آ گئے ہو. یہاں تک کہ یزیدیوں نے کہا اے قاسم تمہاری جوانی, ابھرتی جوانی کو دیکھ کر کے ہمیں ترس آ رہا ہے. تو آپ نے کہا نادانو تمہیں ہم پر ترس آ رہا ہے, آقا امام حسین نبی پاک کے نواسے پر ترس نہیں آتا ہے. بالآخر آپ پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد میں کہا حل من مبارز, کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا. ہمت نہیں ہو پا رہی ہے کسی کی کیونکہ عباس علمبردار نے ایسا حملہ کیا تھا, ایسا حملہ کیا تھا کہ یزیدیوں کے اندر کوہرام مچ گیا تھا. 580 لوگوں کو حضرت عباس علمبردار نے قتل کر دیا تھا. وہ لاشوں کی لاشیں یزیدیوں کے سامنے تھی. اب وہ سوچتے ہیں کہ قاسم کے مقابلے میں کون جائے, کون ہے جو قاسم سے لڑے. یہ حسن کا بیٹا ہے, علی مرتضیٰ کا پوتا ہے, اس کے مقابلے میں کون جائے گا. ہمت کسی کی نہیں ہو پاتی ہے. بالآخر حضرت قاسم نے گھوڑے کو آگے بڑھایا, یزیدیوں کی فوج میں داخل ہو کر کے حملہ کرنا شروع کر دیا. ہر جانب سے حملے پہ حملے ہو رہے ہیں, حملے پر حملے ہو رہے ہیں اور کاٹتے پیٹتے جا رہے ہیں اور بے شمار یزیدیوں کو آپ نے مارا. واپس لوٹ کر کے آقا حسین کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بارے میں کہتے ہیں اے چچا پیاس پیاس کہہ کر کے آواز دیتے ہیں, اگر پانی مل جائے تو میں سب کو ان کے نتیجے تک پہنچا دوں. بالآخر آپ آئے تو آنے کے بعد میں پھر آواز دیتے ہیں اے یزیدیوں بھیجو, کس کو بھیجنا چاہتے ہو, کوئی آ نہیں رہا ہے. تو ابن سعد نے کہا شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو, پہلے اس نے للکارا کوئی آیا نہیں تو یہ قاسم سب کے صفوں میں دوڑ کر کے نہ جانے کتنوں کو قتل کر دیا ہے, عورتوں کو بیوہ کر دیا ہے, بچوں کو یتیم کر دیا ہے. اب تو کوئی جائے, چنانچہ کوئی جاتا نہیں ہے. تو ابن سعد نے ارزق نامی ایک پہلوان کو آواز دیا اور کہا اے ارزق تو جا آگے بڑھ, اس نوجوان بچے کی آواز بہت زیادہ بلند ہو رہی ہے, آواز کو روک دے, سانس کو روک دے, آواز کو روک دے, نفس کو روک دے, سر کو الگ کر دے. ارزق نے کہا اے بادشاہ کے بھیجے ہوئے امیر, ایک فوج کے کمانڈر, آپ نے میری توہین کر دی, میری بے عزتی کر دی. میں ایک تنو تنہا ایسا پہلوان ہوں کہ اپنے ہاتھ میں ایک تلوار لے کر کے سینکڑوں لوگوں سے مقابلہ ایک ہی لمحے میں کرتا ہوں, اور آپ نے تو میری کوئی قدر نہیں کی. اس نوجوان بچے کے سامنے مجھ کو بھیج رہے ہو, میری بے عزتی ہے. ابن سعد نے کہا اس کو تم بچہ سمجھتے ہو, اس کو تم بچہ سمجھتے ہو, یہ علی شیر خدا مشکل کشا کا پوتا, امام حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہے, حسین شہید کربلا کا بھتیجا ہے, اس کو بچہ مت سمجھو. اس نے کہا نہیں میں اس کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا. کہاں میں اس کے مقابلے میں اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں, ابھی میرا چھوٹا بیٹا ایک ہی لمحے میں اس کا قصہ تمام کر دے گا. ارزق کا چھوٹا بیٹا آیا, حضرت قاسم مسکرا کر کے اپنے تلوار کو اٹھاتے ہیں, ایک ہی وار میں اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. اس کا بیٹا جب تڑپنے لگا دوسرے بیٹے کو بھیجا, وہ بھی آتا ہے, تو ایک ہاتھ
بات کیا حضرت قاسم نے اس کے جسم کے بھی ٹکڑے کر دیے, زمین پر ٹھنڈا ہو گیا. تیسرا اس کا بھائی دوڑے دوڑے آتا ہے, حضرت قاسم ایک ہی لمحے میں اس پر حملہ کرتے ہیں, اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں. اب اس کا بڑا بھائی چوتھا بھی آتا ہے, حضرت قاسم اس کو بھی مارتے ہیں, نارے جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. جب وہ پہنچ گیا تو وہ ارزق پہلوان جو پہلے آنے میں شرم محسوس کرتا تھا اب کروٹیں بدل رہا ہے, ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, جانے کے لیے بے چین ہوتا جا رہا ہے. اے ابن سعد مجھ کو بھیج, مجھ کو بھیج, میں اپنے بچوں کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. ابن سعد نے کہا پہلے میں نے تم کو کہا تھا اس کو معمولی مت سمجھنا, یہ کوئی معمولی نہیں ہے, علی کا پوتا ہے, حسن کا بیٹا ہے, لیکن تم نے دھیان نہ دیا, چاروں بیٹے تیرے چلے گئے. کہا ابھی میں اپنے چاروں بیٹوں کا بدلہ لینے کے لیے جا رہا ہوں. پہنچا حضرت قاسم کے سامنے اور حملے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. حملے ادھر سے بھی ہوتے ہیں, حملے ادھر سے بھی ہوتے ہیں. اس نے وار کیا, امام حسن مصطفیٰ نے بیکار کیا. امام حسن مصطفیٰ نے وار کی, اس نے بھی ڈھال سے روکا. اسی جنگ کے درمیان حضرت قاسم بولتے ہیں اے ارزق میں تو تجھ کو یہ سمجھتا تھا بڑا دانش مند اور کوہنا مشق پہلوان ہے, لیکن تیرے حال کو دیکھ کر کے مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ جنگ کے معاملات سے تجھے بالکل آگاہی نہیں. کہا کیسے؟ کہے تجھے تو گھوڑے کی زین بھی درست کرنی نہیں آتی ہے. جیسے ہی اس نے گردن کو نیچے جھکائی ہے, حضرت قاسم نے تلوار سے وار کر کے اس کو بھی ٹھنڈا کر دیا, زمین پر ٹوکنے لگا. آقا امام حسین خیمے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کا بیٹا امام حسن مصطفیٰ کا بیٹا کتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے. سیدہ زینب خیمے کے گوشے کے اندر دیکھ کر کے مسکراتی جا رہی ہے. کبھی شہربانوں سے کہتی ہے بھائی کے بیٹے کو دیکھو, کبھی رباب کو کہتی ہے بھائی کے بیٹے کو دیکھو, کبھی امام حسین کی بارگاہ میں جاتی ہے کہتی ہے بھائی کے بیٹے کو دیکھو. حضرت قاسم اپنے سواری کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اور یزیدیوں کو کہتے ہیں یزیدیوں اگر تمہاری ماں نے تم کو دودھ پلایا ہے آؤ میرے مقابلے میں آؤ. کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. سناٹا چھا گیا ہے, خاموشی چھا گئی ہے. روکی جائے تو کیسے روکی جائے؟ قاسم کی تلوار کو ٹھہرایا جائے تو کیسے ٹھہرایا جائے؟ قاسم کے گھوڑے کو روکا جائے تو کیسے روکا جائے؟ قاسم کی سواری کو ہر جانب سے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. ابن سعد نے کہا 500 فوجیوں کا دستہ مسلط کرو اور 1000 سواروں کو بھیجو, 500 پیدل لوگوں کو چھوڑو اور سب مل کر کے ایک ساتھ حملہ کرو. ایک تلوار ہے حضرت قاسم کی, ایک گھوڑا ہے حضرت قاسم کا, ایک ذات ہے حضرت قاسم کا. ہر جانب سے حملہ ہو رہا ہے. حملے کا جواب دیتے دیتے نبی پاک کے نور عین کا نور حسین مجسمہ بن کر کے, پیکر وفا بن کر کے, راہ جنت کا مسافر بن کر کے زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے. مورخ لگتا ہے امام حسن مصطفیٰ کے بیٹے کے جسم ناظرین پر 72 زخموں کے نشانات آتے ہیں. گھوڑے کے زین سے فرش زمین پر آتے ہیں اور آنے کے بعد میں یزیدی نے حضرت قاسم کے گردن کو جسم سے جدا کر دیا. برجستہ عاشق کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اہل بیت کا ایسا مہکتا پھول ہے جن کے ذات ذی وقار سے حضرت سکینہ کا رشتہ جوڑا گیا تھا مدینہ طیبہ کی وادیوں میں. لیکن اے نبی کے دیوانوں ذرا سوچو, اہل بیت کی قربانی کو دیکھو, نبی کے گھر والوں کی قربانی کو دیکھو, کیسی کیسی قربانیاں دے رہے ہیں. کس کے لیے دے رہے ہیں؟ نبی کے دین کے لیے دے رہے ہیں, ہمارے لیے دے رہے ہیں, قرآن کے تحفظ کے لیے دے رہے ہیں. آج ہم بیٹھ کر کے ذکر حسین سنیں تو یہ سمجھ لو آقا حسین کا کرم ہے کہ وہ ہم کو اپنی محفل میں بٹھا لیتے ہیں اور اپنے نانا کا دیوانہ بنا لیتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمنہ کے لال پہ, فاطمہ کی آل پہ, حیدر قرار پہ, فاتح اسلام پہ, دل کی دھڑکن دل کا چین, مصطفیٰ کے نور عین, سب کی دھڑکن سب کا چین. نعرہ تکبیر.